السلام علیکم۔ آج ہمارے پاس جو مواد ہے وہ لیزر انگریور مشین سے پیسے کمانے کے مختلف طریقوں پر ہے۔ جی بالکل تو دیکھتے ہیں کہ ان ذرائع سے کیا اہم باتیں نکلتی ہیں۔ ٹھیک۔ ذاتی چیزوں کا رواج تو آج کل بہت ہے اور یہیں پہ لیزر انگریونگ کا کردار آتا ہے۔ بالکل، یہ پرسنلائزیشن کا جو ٹرینڈ ہے نا۔ ہاں، اور سوچیں تو ایک مشین کتنے الگ الگ راستے کھول سکتی ہے۔ صحیح۔ آئیے ذرا اس کا گہرائی میں جائزہ لیں۔ ذرائع میں جو پہلا طریقہ بتایا گیا ہے وہ شاید سب سے عام بھی ہے، یعنی ذاتی نوعیت کی مصنوعات بنانا۔ جی جی۔ جیسے آپ کہہ لیں کسی کے نام والا چابی کا چھلا، یا کوئی خاص پیغام لکھا ہو مگ پر۔ ہاں، یا بٹوے پر نام کندہ کروانا۔ ہاں، فون کیسز پر بھی آج کل بہت کام ہوتا ہے۔ ارے ہاں، فون کیسز یا جیسے زیورات یا گھڑیوں کی پشت پر کچھ لکھوانا۔ بالکل۔ اور گھروں یا دفتروں کے لیے وہ جو منفرد قسم کے سائنز ہوتے ہیں وہ بھی اسی میں آتے ہیں۔ صحیح۔ اور یہ اتنا مقبول اس لیے ہے نا کیونکہ لوگ اب چاہتے ہیں کہ چیزیں خاص ان کے لیے ہوں۔ بالکل، منفرد ہوں۔ جی۔ اور دلچسپ بات یہ ہے ذرائع کے مطابق کہ اگر آپ کسی ایک خاص چیز پر فوکس کریں، جیسے صرف چمڑے کی اشیاء یا صرف لکڑی کے سائنس، تو کم سرمائے سے بھی شروع کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، تو یہ تو شروعات کے لیے بہت اچھا پوائنٹ ہے، لیکن کیا صرف یہی ایک طریقہ ہے؟ مطلب عام ذاتی اشیاء؟ ذرائع میں ایک اور بھی دلچسپ بات ہے کہ کسی خاص طبقے یا ضرورت پر توجہ دی جائے، نیش مارکیٹس جنہیں کہتے ہیں۔ بالکل، نیش مارکیٹس۔ مثال کے طور پر جیسے پالتو جانور ہیں، ان کے مالکان کے لیے خاص ٹیگز بنانا یا ان کی دوسری چیزیں۔ جی ہاں، یہ بہت بڑی مارکیٹ ہے۔ یا پھر شادیوں کے لیے تو اونہا دعوت ناموں سے لے کر پلیس کارڈز، سجاوٹ، کتنی ہی چیزیں بن سکتی ہیں۔ صحیح کہا۔ اور پھر کارپوریٹ سائڈ بھی ہے، کمپنیوں کے لیے ان کے لوگو والی پروموشنل آئٹمز تیار کرنا۔ او ہاں، یہ تو بالکل ہی مختلف بات ہو گئی ہے نا، چھوٹے گفٹ سے ہٹ کر سیدھا بزنس کلائنٹس تک۔ بالکل۔ اور کسی خاص نیچ پر فوکس کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک مخصوص ضرورت پوری کر رہے ہوتے ہیں، وہاں شاید مقابلہ اتنا نہ ہو، اور شاید منافع بھی بہتر ہو۔ ممکن ہے، زیادہ امکان ہے۔ اگر ہم اسے یوں سمجھیں، بڑی تصویر میں دیکھیں تو ذرائع کا اصل نقطہ یہ لگتا ہے کہ کامیابی صرف مشین ہونے میں نہیں ہے، اچھا، بلکہ ان چھوٹی، شاید نظر انداز ہوئی کمیونٹیز یا ضروریات کو پہچاننے میں ہے جن کے لیے یہ ٹیکنالوجی کچھ خاص، کچھ منفرد پیش کر سکتی ہے۔ یہیں پر وہ B2B یعنی بزنس ٹو بزنس جیسے کارپوریٹ گفٹس اور B2C یعنی بزنس ٹو کنزیومر جیسے شادی کا سامان، دونوں طرح کے مواقع کھلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ہوا دوسروں کے لیے چیزیں کسٹمائز کرنا، لیکن ذرائع میں اپنی خود کی منفرد چیزیں بنانے کا بھی ذکر ہے، پروڈکٹ کریشن جسے کہتے ہیں۔ جی بالکل۔ جیسے لکڑی سے کوئی خوبصورت سی دیوار پر لگانے والی آرٹ، یا بچوں کے لیے پزل وغیرہ۔ ہاں، یا وہ ایکریلک والے LED سائنس جو آج کل کافی مشہور ہے۔ جی، یا پھر چمڑے کی چیزیں، ان پر اپنے ڈیزائن یا مونوگرام بنانا۔ یہ بھی ایک بہت تخلیقی راستہ ہے۔ اچھا، اور اگر کوئی خود چیزیں نہ بنانا چاہے لیکن مشین استعمال کرنا جانتا ہو تو کیا وہ اپنی مہارت بیچ سکتا ہے؟ مطلب سروسز؟ ہاں، ذرائع میں اس کا بھی ذکر ہے، سروسز فراہم کرنا۔ جیسے آپ کے علاقے میں دوسرے کاروبار ہیں، ان کے لیے دھات یا پلاسٹک پر کچھ کندہ کر کے دینا۔ اچھا، یا جیسے ٹرافی اور ریوارڈز ہیں، ان پر نام وغیرہ لکھنا۔ یہ تو بہت عام ضرورت ہے۔ جی، یہاں تک کہ کمپنیوں کی پیکیجنگ، جیسے ان کے ڈبوں یا لیبلز کر ان کا لوگو کندہ کر کے دینے کی سروس، یہ بھی ممکن ہے۔ اب دیکھیں، مصنوعات بیچنے اور خدمات دینے میں ایک بنیادی فرق تو ہے۔ وہ کیا؟ مصنوعات بنانے میں آپ کاروبار کو جتنا چاہیں بڑھا سکتے ہیں، مطلب سکیلیبلٹی زیادہ ہے، آپ زیادہ مشینیں لگا لیں، زیادہ لوگ رکھ لیں۔ صحیح۔ جبکہ خدمات، جسے مقامی بزنسز کے لیے کام کرنا، وہ شاید ایک مستحق ریگولر آمدنی دے سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ فیصلہ پھر اپنی صورتحال دیکھ کر کرنا ہوگا۔ بالکل، یہاں بھی B2B اور B2C دونوں ماڈل نظر آتے ہیں۔ یہ ذاتی ترجیح اور آپ کے پاس وسائل کیا ہیں اس پر منحصر ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہو گئے مختلف ماڈلز۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ سب بیچا کہاں جائے؟ ذرائع میں آن لائن پلیٹ فارمز کا بہت ذکر ہے۔ جی، آن لائن تو آج کل لازمی جیسا ہے۔ جیسے Etsy ہے، Amazon یا فیس بک مارکیٹ پلیس، ان پر اپنی دکان بنا لے۔ یا پھر سوشل میڈیا،
انسٹاگرام یا واٹس ایپ بزنس کے ذریعے بھی براہ راست آرڈرز لیے جا سکتے ہیں۔ اور آن لائن کے علاوہ کیا مقامی طور پر بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ ضرور، ذرائع مقامی شراکت داری یعنی لوکل کولیبریشن کی بھی بات کرتے ہیں۔ جیسے آپ کے علاقے کی گفٹ شاپس ہیں، اسٹیشنری سٹورز یا ایونٹ پلانرز، ان کے ساتھ مل کر کام کریں۔ اچھا، تو ایک طرف آن لائن کی وسیع رسائی ہے، دوسری طرف مقامی تعلقات کا فائدہ؟ جی، دونوں کے اپنے فائدے اپنے نقصانات ہیں۔ آن لائن سے آپ پوری دنیا تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن مقابلہ زیادہ ہے۔ مقامی شراکت سے شاید اعتماد اور مسلسل کام ملے۔ تو ذرائع کیا کہتے ہیں؟ کون سا بہتر ہے؟ ذرائع دراصل ایک ملٹی چینل اپروچ کی بات کرتے ہیں، یعنی صرف ایک پر انحصار نہ کریں۔ اچھا، مطلب دونوں کو استعمال کریں؟ جی، آن لائن اور مقامی دونوں راستوں کو ملا کر استعمال کریں۔ یہ ایک اہم سوال بھی اٹھاتا ہے کہ کسی کے اپنے حالات اور مصنوعات کے لیے ان چینلز کا صحیح توازن کیا ہوگا، یہ ہر ایک کو خود طے کرنا ہوگا۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو لیزر انگریور سے کمانے کے کئی راستے ہیں۔ عام ذاتی اشیاء بنانا، کسی خاص نیش مارکیٹ کو ٹارگٹ کرنا، اپنی خود کی مصنوعات بنانا، یا پھر کندہ کاری کی خدمات دینا۔ بالکل، اور پھر ان سب کو بیچنے کے لیے آن لائن اور مقامی دونوں طرح کے چینلز استعمال کرنا۔ صحیح۔ تو حتمی تجزیہ یہی بنتا ہے کہ لیزر انگریونگ ٹیکنالوجی کی اصل طاقت اس کی اہما گیری یعنی ورسٹیلٹی ہے۔ یہ ایک ہی مشین، جیسا کہ ان ذرائع سے ظاہر ہے، بہت مختلف قسم کے بزنس ماڈلز اور ضرورتوں کو پورا کر سکتی ہے۔ اصل چیلنج یہ سمجھنا ہے کہ کون سا ماڈل، کون سی مارکیٹ اور کون سا سیلز چینل آپ کے لیے آپ کی مہارت اور وسائل کے مطابق بہترین ہے۔ اور شاید آخر میں ایک سوال جو یہ ذرائع ہمارے ذہن میں چھوڑ جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا کامیابی صرف کسی ایک راستے پر چلنے میں ہے، یا پھر مختلف حکمت عملیوں کو ملا کر اپنی مہارت اور دلچسپی کے مطابق ایک منفرد راستہ خود بنانے میں زیادہ امکانات ہیں؟ اس پر یقیناً غور کیا جا سکتا ہے۔ بالکل، یہ ایک اہم نکتہ ہے۔